بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ پیچھے چلنے۔ یہ کچھ یہودی اور کچھ عیسائی ایک بہانے کے طور پر وہ یہودی اور وہ عیسائی جو رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے، تو جب رسول پاک نے کہا کہ اگر مجھے نہیں مانو گے تو تمہارا کچھ قبول نہیں، تو کیا کہتے تھے کہ ہم نبیوں کو مانتے ہیں نا، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں، اللہ سے تو ہم پیار کرتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ کا نام بھی بہانہ بنایا جاتا ہے رسول اللہ سے دوری کے لیے، بعض اوقات حق بات کو استعمال کیا جاتا ہے باطل نتیجہ نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں کے جواب میں خدا نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا کہ اگر اے رسول ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری بات مانو، ورنہ اللہ کو تمہاری محبت قبول نہیں، اور اگر تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت تمہیں ملے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی ایک دفعہ ہے کہ ایک طرفہ محبت ہے، اور یہ ایک طرفہ محبت اللہ سے یہ جھوٹی ہوتی ہے، کیونکہ جس کو بھی خدا سے حقیقت میں محبت ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا خدا اس سے محبت نہ کرے۔ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا نرم ہے۔ یہ جو خود دعوی محبت ہوتا ہے یہ بعض اوقات جھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے ٹیسٹ کے لیے پھر اللہ نے بتایا کیا کہ اگر یہ کہتے ہیں انہیں اللہ سے پیار ہے، ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے تو پھر میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میری اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پھر اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہ رحیم جہاں بھی آئے، رحیم کا معنی خاص رحمت ہوتی ہے، مغفرت کرتا ہے لیکن دیکھتا ہے کس کی مغفرت، کون مغفرت کے قابل ہے، اس کو خصوصی رحمتیں دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے بندہ مغفرت مانگ رہا ہے اور جن کاموں کی مغفرت مانگ رہا ہے وہ بھی دوبارہ کیے بھی جا رہا ہے ساتھ میں، تو یہ اب مستحق کے مغفرت نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، آپ کہیں ڈاکٹر صاحب میرے بازو پہ یہ زخم لگ گیا چھری سے، یہ آپ اس کو پٹی کر دیں، ڈاکٹر پٹی کرنے لگتا ہے، آپ اوپر دوبارہ چھری سے خود ہی زخم لگا رہے ہیں، تو ڈاکٹر کہے گا نکلو یہاں سے باہر، ٹائم ضائع کرنے آ گئے۔ اس لیے پاگل تو نہیں ہو، جس کو واقع ہو کہ مجھے زخم لگا تو یہ غلط ہو گیا میرے ساتھ، اور تیار ہو ڈاکٹر جو پٹی لگائے گا، جو دوائی دے گا، جو پرہیز کہے گا وہ کرنے کو۔ اگر وہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر یہ اللہ غفور ہے لیکن وہ رحیم ہے، یعنی تم مغفرت کے طلبگار تو بنو تو تمہیں وہ یہ خصوصی رحمت اپنی مغفرت والی عطا کر دے گا۔ لہٰذا آپ کبھی نہیں دیکھیں گے آئے گا واللہ غفور الرحمن، کیونکہ رحمان عام ہے جو سب کو دیتا ہے، غفور رحیم جو قابل ہے اس کی مغفرت کی جائے، اور وہ اللہ نے شرائط بتائی۔ اور یہاں پر کیا ہے، کب مغفرت ہوگی تمہارے گناہوں کی؟ جب رسول کو فالو کرو، تبھی تمہیں خدا کی محبت بھی ملے گی، تبھی تمہیں اس کی مغفرت بھی ملے گی۔ اور اسی طرح کی باتیں اہل بیت اطہار نے بھی کی ہوئی۔ اصول کافی کی روایات میں کہ فرمایا واللہ، یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں مختلف قسم کی، یہ تمہیں ساتھ نہ بہا کے لے جائیں۔ اب اگلی جو بات ہے نا وہ بتا دے گی باتیں کیا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ آج بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں ائمہ کے سمجھانے کے باوجود۔ فرمایا لا تذهبن بک المذاہب، جس سے خطاب کر رہے تھے اس سے فرمایا کہ یہ مختلف باتیں، مختلف روش کو مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
یہ جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں، مختلف رائے دی جا رہی ہے، یہ تمہیں اپنے ساتھ بہا کے نہ لے جائے. واللہ، اللہ کی قسم، من کان للہ مطیعا فہو ولی، جو تم میں سے اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا ولی، ہمارا دوست. ومن کان للہ عاصیا، اور جو اللہ کا نافرمان ہے، فہو لنا عدو، وہ ہمارا دشمن. یہ بالکل اسی بات والی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پھر میرے رسول کی بات مانو. اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے کیا؟ اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے پھر میرے نبی کی بات مانو. اور نبی اور اس کی آل کیا کہے گی؟ اگر ہم سے پیار ہے تو ہمارے خالق کی بات مانو. کیوں؟ ان کی بات خالق کی بات ایک ہی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ خالق کو اور مخلوق کو، اس مخلوق کو جدا کر دیا جائے. اللہ تو اور کاموں سے راضی ہوتا ہے، یہ اور کاموں سے راضی ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان کو راضی کر لیں تو پھر وہ خود ہی اس کو راضی کر لیں گے. یہ شرک کی شکل. ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسی سے اہل بیت راضی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام اور بات جس سے خدا ناراض ہوتا ہے اسی سے اہل بیت ناراض ہوتے ہیں. دنیا میں کوئی ایک بھی کام یا بات ایسی نہیں ہے کہ جس سے خدا ناراض ہو اہل بیت راضی ہو، اور نہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس سے خدا راضی ہو اور اہل بیت ناراض ہو. بالکل کوئی بھی فرق نہیں ہے. جس کے ذہن میں یہ ہے اس کے ذہن میں شرک گھسا دیا گیا. دو سسٹم اس کے ذہن میں بنا دیے گئے ہیں، جبکہ نظام ایک نظام ہے اور وہ توحید کا نظام ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب یہ جو ترجمہ ہے نا رحیم کا، رحم کرنے والا، یہ پوری بات نہیں بتاتا. پوری بات وہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ جو قابل مغفرت ہوگا اس پر پھر اللہ نہیں رکتا، لیکن پہلے قابلیت چاہیے کہ تم خود اب نہیں کر رہے، پچھلی خرابی نہیں کر رہے، اب تم رسول کی اس آیت کے مطابق رسول کو فالو کر لو، اب مغفرت ہوگی. رسول کو فالو نہیں کرو گے، لاکھ کہتے رہو اللہ سے پیار ہے، اللہ سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ نہ تم سے پیار کرے گا نہ تمہارے گناہ معاف کرے گا. صدق اللہ العلی العظیم.